ہم نے بھی الحمدللہ کئی مناظروں میں بطور معاون کے شرکت کی ہے، اور اسی طرح بطور مناظر کے بھی ہم نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ لیکن جو میں نے ایک تجزیہ اور تجربہ اور جو سیکھا اور سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو اصول سے نہ ہلنے دیں، اصول جو طے کر لیں آپ اور وہ اس سے ہلنے نہ دیں۔ مثال کے طور پر یہیں پر مناظرہ ہوا تھا، میں وہاں پر بیٹھا تھا اور مناظرین مد مقابل فریق وہ یہاں پر تشریف فرما تھے، اور جنہوں نے مناظرے کا انعقاد کیا تھا اور مناظرے کے لیے آمادہ کیا تھا یا مناظرے کا کہا تھا وہ ادھر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دو بندے تھے۔ مناظرہ کیا تھا، کیسے ہوا، میں سمپل سے اس کی رویداد بتا دیتا ہوں، اس میں بڑی چیزیں سیکھنے کی ہوں گی۔ دو ساتھی تھے آپ کے، غالباً 6 چک کی طرف کے تھے یا باٹھاں جو علاقہ شاید اس طرف کے ہوں۔ ادھر کے وہ نمازی تھے کیونکہ 11 بجے دفتر میں وہ کام کرتے تھے تو ادھر نماز پڑھنے آتے تھے۔ مناظرہ یہ ہوا کہ اہل حدیث بھائیوں نے ان کو جو اثبات رفع الیدین کی احادیث ہیں، یعنی رفع الیدین کرنا چاہیے، اس پر جو احادیث ہیں وہ دکھائیں کتابوں سے، تو واقعتاً موجود ہیں، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری سے لے کر آخری کتاب تک احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، صحابہ نے رفع الیدین کیا۔ تو جب دکھائیں تو وہ بندے ششوپن میں پڑ گئے کہ یار ہم تو رفع الیدین کرتے نہیں ہیں، اور احادیث تو کہتی ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا اللہ کے نبی نے کیا۔ حالانکہ وہ اشخاص، ان میں سے ایک بندہ رابعہ پڑھا ہوا تھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں، یعنی 4 درجے پڑھا ہوا تھا، تو اس نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ بھائی میں رفع الیدین کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے دکھا دی ہے اللہ کے نبی کی حدیث اور عمل۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول آپ کو جو حکم دے دے وہ آپ نے کرنا ہے، چون چرا نہیں کرنی، اف بٹ اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کرنی۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نہ کروں گا صحیح، لیکن ایک بار آپ کا میں اپنے مفتی صاحب سے ٹاکرا کرواؤں گا، کیونکہ ایک فریق کی تو میں نے بات سن لی نا، دوسرے کی تو میں نے سنی نہیں ہے، تو آپ نے اور مفتی صاحب نے نا آمنے سامنے ہونا ہے، اس موقع پر میں جج کروں گا کہ کون آپ میں سے صحیح ہے دلائل کے اعتبار سے۔ انہیں کیا جی ٹھیک ہے، ایگری۔ ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے، جی ٹھیک ہے الحمدللہ، ایسے ایسے ہوا ہے، ہم رفع الیدین کو شروع کرنے لگے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ایک بار ان کی آپ کے ساتھ جو ہے بحث ہو جائے، علمی بحث، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، تو لہذا فلاں دن آپ جو ہے ٹائم دیں اور مناظرہ کریں۔ میں نے کہا کہ نہیں، غالباً انہوں نے کہا تھا کہ آج شام کو میں ان کو لے آؤں آپ کے پاس، میں نے کہا نہیں۔ اب وہ آگے سے کہیں یا سوچتے ہوں گے بھی مفتی صاحب تے بھاج دے پے یا مفتی صاحب بھاگ رہے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ جو درمیان میں بندہ ہے کہ نا مفتی صاحب ساڑی کان نہ لواؤ، وہ جناب والا کتاباں چکی پھر دے یا وہ کہندے بھی ہنے سانوں بلاؤ، ہنے اسی ان واسطے تیار ہاں، تسی آندے بھی نہیں۔ میں کیا پہلی گل تے اے کہ اج کسے صورت دے اندر بھی نہیں، پاویں وہ تہاڈے نال بھی کھڑے ہون نا، میں تاں بھی نہیں مناظرہ کرنا۔ اب یہ بات اگرچہ بڑی بزدلانہ ہے، لیکن جو بندہ تجربہ شدہ ہے، تجربہ کار ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ بزدلانہ بات نہیں ہے، یہ حکمت و دانائی پر مبنی بات ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں الحمدللہ اگر وہ ابھی بھی آئے نا، میں ابھی بھی مناظرہ کر لوں گا، لیکن میں نے کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل مند اور باشعور وہ ہوتا ہے کہ جو لڑنے اور مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس وقت جو کتابیں آپ کہہ رہے ہیں نا اٹھائے پھر رہے ہیں، اپنا اسلحہ اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں تیار، یعنی پریکٹس کر کے ٹریننگ کر کے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہوا ہے۔ تو بھائی میں بغیر ریڈی ہوئے، بغیر پریکٹس کے اور بغیر جو ہے اسلحہ اٹھائے ہوئے ان کے ساتھ کیسے میدان میں آ جاؤں؟ میں نے کہا انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہے، رات 2-3 دن سارے حوالہ جات نوٹ شوٹ کیتے یا اوپر تھلے لینا لائیاں ہوئی وا تے وہ بالکل ریڈی ہے گیا، یعنی اسلحہ لے کے ریڈی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کو تو ہم اچانک کہیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تیاری تو ہماری ہوتی ہے، لیکن از سرنو نظر ثانی کرنا، دوبارہ سے دیکھنا،
दोबारा से पढ़ना, दोबारा से एक दफा, जिसको कहते हैं मुस्ताहजर करना, सबक पक्का करना, होता है कि नहीं होता। पारा हमने हिफ्स के जमाने में पारे तो पढ़े होते हैं, 15 पारे मिसाल के तौर पर पढ़े हैं। अब जब मंजिल सुनानी होती है, हमारा पारा नंबर है 26, हामिम पारा, उसकी मंजिल सुनानी है तो क्या बगैर तैयारी को सुना देते हैं? हालांकि हमने पढ़ा हुआ है, सबकन पढ़ा है, उसकी सबकियां सुनाई हैं, उसके 6 सबक सुनाए हैं, और कई बार मंजिल में भी सुना चुके होते हैं। लेकिन जब हमने अगले दिन सुनाना होता है ना, तो अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये शेर और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के अमीन जो हमारे असातिज़ा हैं, ये समझदार हैं, जीरक हैं, बगैर तैयारी के नहीं हमें कहते कि आप सुनाओ। वो कहते हैं कि आपके पास जोहर से असर का वक्त है, इसमें क्या करो, मंजिल को याद करो और फिर अगले दिन सुनाओ। हालांकि पढ़ा हुआ है, हालांकि आता है, मगर फिर भी तैयारी करनी है। तो हमने भी कहा कि भाई तैयारी है, लेकिन हमने अपनी उस तैयारी को पॉलिश करना है, हमने किताबों को खंगालना है, देखना है, हवाला जात को दोबारा से तलाश करना है, और कोई सीधा पदरा वर्क के शरके किसी को दूरा मुरा करना है, ताकि मौके पर जब बात हो तो हम तलाश ना करते रह जाएं कि कहां पर है कहां पर नहीं। बिल्कुल हम रेडी करके बैठेंगे। तो मैंने कहा कि वो है इस वक्त मुसल्ला, असलिया उसलिया पा के तुहाडे नाल खलोते आ, तो मैं क्या बगैर असले तो आ जाऊं, यानी गैर मुसल्ला होकर आ जाऊं। तो मैंने कहा इसमें आपके लिए भी शर्मिंदगी होगी और मेरे लिए भी। इसलिए समझदारी का मुजाहरा यह है कि उन्होंने कर ली है तैयारी, तैयारी करके कह रहे हैं, या तो वो भी बगैर तैयारी के हो ना, तो फिर तो है, वो तैयारी करके कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब से कहें कि आए मैदान में। ये उसूल और ज़ाब्ता हमारे उस्ताद मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने हमें समझाया, बताया, और ये ऐसा उसूल और ज़ाब्ता है कि आम बंदों को इसकी समझ नहीं आती, बल्कि आम बंदे यही समझते हैं कि मुफ्ती साहब भजदे पे आ, साडा मौलवी दौड़दा पिया वा, मैदान छड़दा पिया वा। हालांकि उन्होंने भी पता है भी ये तजर्बाकार आ जी गल कहना पिया ना, ये किसी वजह तो कह रहा होना वा। खैर उन्हों की गल समझ आ गई, जो दरम्यान च बंदा सी ना, वरना वो तो जिद लाई बैठा सीगा, मुफ्ती साहब ना करो इदा, मेरी कंड लवा छड़नी आ, पूरे पिंड च बेइज्जती हो जानी आ, वो इदा दी गल्लां करदा पिया सी। जो मैं आ गल दसी समझाई ना, मैं कहा इंशाअल्लाह जुमेरात दा दिन रख और असर तो लैके मगरिब टाइम असीं मुतयन कर लेंदे हां। उदन उन्होंने कह भी आओ, तुसीं भी किताबां लैके आओ, तो असीं भी किताबां लैके आउंदे हां, फिर वेखदे कि कौन जिद्दा ते कौन हारदा, कौन सही ते कौन गलत। उसकी बात समझ आ गई, उसने कहा जी ठीक है। जुमेरात का दिन मुतयन हो गया, वो जी असर की नमाज के बाद किताबें ले आए। तो यहां पर बैठ के, मैं उधर नशिस्त पे बैठा हुआ था, वो सामने बैठे हुए थे। सबसे पहले जो है मैंने जो अपने असातिज़ा हैं मुनाज़िरीन, उनसे मशवरा किया। ये जो दरमियान में वक्फा पड़ गया 3-4 दिन का, उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने असातिज़ा से राब्ता किया, उनसे पूछा कि उस्ताद जी ऐसे ऐसे मुनाजरे का जरा हिसाब किताब है, तो कुछ मुझे रहनुमाई फरमा दें। बंदा जितना मर्जी निचोर, समझदार, पढ़ा लिखा ये वो हो ना, हमेशा ऐसे मौके पर अपने असातिज़ा की फिर भी रहनुमाई लेनी चाहिए। नंबर 1, उनकी रहनुमाई इंसान को बहुत सारी चीजें समझा देती है, सुलझा देती है। नंबर 2, उनकी तवज्जुहात आपके साथ शामिल हाल हो जाती हैं। उन्होंने सारी रहनुमाई फराम की, बताया ये ऐसे करना वैसे करना। खैर उन्होंने जब हमारे पास यहां पर तशरीफ लाए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना दावा लिखा। क्या लिखा? दावा। दावा हमारा क्या था? हमारा दावा यह है रफ़उल यदैन से मुताल्लिका कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़उल यदैन अपनी जिंदगी में किया, बाद में तर्क फरमा दिया। गोया कि हमारा दावा 2 जुमलों पर मुश्तमिल है, इसके 2 हिस्से हैं। अब जब मैं आगे बात करूंगा ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कितनी अहमियत की हामिल शय है। मैंने उस दावे को अपनी कॉपी पर, वर्क पर लिख दिया, और लिख के रखा हुआ था एडवांस में। ये नहीं कि जब वो आए तो फिर लिखा ना, एडवांस में लिख दिया। अब जब वो आ गए तो कहते जी शुरू करो जी। मैं क्या जी तुसी दावा पेश करो। कहते दावा की वही दावा वा जिहड़ा हैगा वा। मैं क्या इदां ने, मैं क्या आप मुनाजरा करन बैठे हैं, वैसे नहीं आप बैठे है। कहते नहीं जी हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा सीखने के लिए अगर बैठे हैं ना, पहली बात तो यह कि आप बात गलत कर रहे हैं कि सीखने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा सीखने के लिए बैठे हैं तो फिर आप किताबें बंद कर दें, फिर मुझसे सीखें। ये भी एक चाल होती है कि अगले बंदे को यह कहना जी हम तालिब इल्म हैं जी, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं जी, हालांकि वो मुनाज़रा ही रहा होता है,
وہ یہ ایسے ویسے کہہ کے دراصل اصولوں سے فرار مقصود ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، اس وقت ہم سیکھنے کے لیے نہیں، نہ آپ نہ میں سیکھنے کے لیے. میں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور میں ہیں مد مقابل، آپ اور میں ہیں خصم، آپ اور میں ہیں فریق، ہم ہیں فائٹ کرنے والے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے اور یہ بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے. ایسے بات نہیں چلے گی. جو اصول مناظرہ ہے نا ان کے مطابق ہم چلیں گے. میں نے ان سے کہا جو ساتھی تھے سیکھنے والے جن کا پرابلم تھا، میں نے کہا جی دیکھو بندے نو اصول دے نال چلنا چاہیے تھا نا. کہنے جی ہاں جی بالکل چلنا چاہیے تھا. تو میں کہ بس میں یہی ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا دعویٰ لکھ کر رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ان سے کہیں کہ یہ اپنا دعویٰ لکھیں. کہنے جی لکھنے والی کیڑی لوڑ ہے گی یا ضرورت کی ہے گی جب میں اسی کہہ جو رہے گیا. اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے، یا چلے میں مان لیتا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں مکرتا، ویسے بندہ بھول جاتا ہے جو زبان سے کہا ہو. ریٹن میں لکھا ہو نا اس سے نہیں بندہ بھولتا اور بھاگ سکتا، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے. زبان سے تو بندہ باتیں کر رہا پتہ نہیں چلتا میں نے پہلے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا. تو پھر بعد میں ہوتی لڑائی. وہ کہتا ہے نہیں جی میں گالی نہیں سی آخی ہے گی، نہیں جی میں تو اتنا کہہ نہیں سکا، میرا تو دعویٰ ہی نہیں سکا، میں کہہ نہیں سکتا ہے گا. حالانکہ اس نے کہا ہوتا اور اگلے بندے کو یاد ہوتا ہے، اسے یاد نہیں ہوتا، یا یہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پتا ہے گا میں گالی نہیں کیتی ہے گی. بولی ہوئی بات کا ہم انکار کر سکتے ہیں، لکھی ہوئی بات کا کون انکار کرے. وہ کہے گا میں لکھیا ہی نہیں ہے گا. ہاں دیکھ یار تیرے سامنے ہے گا کہ تو کہنا میں لکھیا نہیں ہے گا. سمجھ آ گئی. اس لیے ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا بتایا جب بھی کسی سے مناظرہ کرو اس کا جو دعویٰ ہے نا بغیر لکھے ہوئے آپ نے قبول نہیں کرنا. مناظرہ سٹارٹ نہیں کرنا، اسے کہنا ہے کہ لکھ کر دے ادھر ریٹن میں تحریر میں، اس کے بعد میں مناظرہ کروں گا. یہ ہمیں ہمیشہ اصول یاد رکھنا چاہیے. خیر کافی اصرار کیا. میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جی میرے دل چ کوئی چور نہیں ہے گا، میں نہ اپنے دعوے تو بھجنا نہ نسنا، اسے کر کے میں لکھ کے رکھا ہوا یہ نا میں کوئی گل بھی ہیر پھیر کر سکتا. لوگ تسی آپ اپنے کو رکھ لو پھڑ لو تاکہ تمہیں پتا ہوا کہ میرا دعویٰ کی ہے. یہ لکھ کے کیوں نہیں دے گے؟ پہلا میں نے گویا کہ وار کیا ان سیکھنے والوں پر کہ جن کو انہوں نے ورگلایا تھا کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے، میں گویا کہ سچائی پر مبنی ہوں، میں بھاگنا نہیں چاہتا. یہ لکھ کر کیوں نہیں دے رہے؟ گویا کہ انہوں نے اپنے دعوے سے بھاگنا ہے. تو وہ کہندے بھی لکھ دو جی تسی. وہ پھر یہی کہن بھی اچھی لکھنے والی کیڑی لوڑ ہے، اسی ٹائم ضائع کری جاندے ہیں، تسی پیش کرو یعنی گل بات سٹارٹ کرو. یہ دراصل بھاگنے کا اور اگلے بندے کو شوشپن میں ڈالنے کا ایک حربہ ہوتا ہے. خیر میں نے کہا جی ابرار صاحب اس وقت تک بات یہ ہوئی ثابت اور اب تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے اور انہوں نے دعویٰ لکھ کر نہیں دیا. بے حد اصرار کیا اور پھر بھی انہوں نے دعویٰ لکھ کر نہیں دیا. یہ بات ہوئی کمپلیٹ. میں ایگری ہوں. اتنی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ میں کتنا دعوے میں سچا ہوں اور یہ کتنے دعوے میں سچے ہیں. خیر یہ اسی بات پر بس دینا کہ نہیں لکھ کے دینا. ٹھیک ہے اب بات آگے شروع کرتے ہیں. کم از کم اتنی بات تو کمپلیٹ ہوگی نا. اس کے بعد میں نے کہا جی پیش کریں حدیث پاک. انہوں نے کتاب کھولی، ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک، تیسری حدیث پاک. اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، احادیث پیش کر دی. میں بالکل خاموشی سے سن رہا تھا. جی میں بیچ میں کہیں نہیں بولا، غلط کہا صحیح کہا کیا نہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. سنتا رہا. جب وہ واوی تھک ہار گئے نا یعنی کافی ساری احادیث پیش کر کے، تو مجھے کہتے بھی مفتی صاحب تسی نہیں بول دیا گے، مطلب تسی بھی دو دلائل. میں کہا کہ تسی چنگی طرح دے لو، جدو میری واری آئی نا تو پھر میں ہی دلائل دینے ہیں کہ پھر میں تانوں بولن نہیں دینا ہے گا. اس کر کے میں بالکل ساکت ہو کے سننا پیا ہے گا وہاں کہ تسی ہی اچھی طرح دلائل دے لو تاکہ جدو میری واری آوے پھر تسی اے نہ آکھو جی ساڈی ایک دلیل رہ گئی، ساڈیاں دو دلیلاں رہ گئیاں، اسی فلانی کتاب چوں پیش کرنا سی، ٹمکانی کتاب چوں پیش کرنا سی. میں کہا نہیں، اول تو لے کے آخر تک جنیاں کتاباں چوں جننے دلائل پیش کرنے ہیں تسی کری جاؤ، میں سنن واسطے بیٹھا ہے گا. پر جدو میں شروع ہونا نا پھر میں نہیں تانوں بولن دینا ہے. انہیں آخیا جی ٹھیک ہے جی اسی پیش کر چھڑے بس مک گئی گل. میں کہا مک گئی. اور جڑے نال بیٹھے سن ساتھی دو انہوں نے میں آخیا ایک گل بڑی اصولی میں دساں، ہمیشہ ایک گل بات یاد رکھو کہ جڑا مناظر ہوندا نا مد مقابل تہاڈا، اس کو قائل کرنا، مائل کرنا، فائل کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ نہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو آپ سے فائٹ کرنے آیا ہے.
سادہ لفظوں میں سمجھو کہ وہ آپ سے سیکھنے اصلاح لینے کے لیے نہیں آئے، وہ تو آپ سے لڑنے آئے، مقابلہ کرنے آئے۔ اصل آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ سامعین، وہ لوگ کہ جو کسی بھی مسئلے میں ورگلائے گئے ہیں، تو آپ نے دوران مناظرہ سب سے زیادہ ان سامعین کو مخاطب کرنا ہے، وہ ہے آپ کی جیت یا وہ ہے آپ کی ہار۔ اب میں بار بار ان سے مخاطب ہوتا تھا، وہ تو مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے مناظر سے، میں ان سے بھی ہوتا تھا لیکن ہلکا پھلکا علمی لحاظ سے ان سے، لیکن جو ان کا ذہن تھا نا اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو سامعین تھے ان سے مخاطب ہوتا تھا، یہ ابرار صاحب دسو میں ہوں شروع کرا، یہ درمیان سے بولن گے تو نہیں، دیکھو میں خاموش رہا نا کہ نہیں، بالکل تسی خاموش رہے، ہوں انہاں دا بھی حق بندا کہ میں جدوں گل گفتگو کرا دلائل پیش کرا تو یہ بھی چپ کر کے سنن خاموش ہو جان کہنا جی بالکل اس طرح ان کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے، مجمع کو نہ کہ مناظرین کو۔ میں اگر کتاباں پھر نہ تسی ہوں بند کر دو تاکہ تسی پھر نہ کہ پمپ شم کر کے نہ تے پسٹول دوبارہ ایکٹیو نہ کر لو تو نہیں کرتی ہیں۔ میں نے جناب والا کتاب کھولی، سب سے پہلے صحیح مسلم میں حدیث پاک آتی ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے تو ہمیں دیکھا کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے اوپر نکیر فرمائی، منع فرما دیا۔ یہ میری سب سے پہلی دلیل ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو رفع الیدین کرنے سے منع فرما دیا۔ جب یہ بات کہی نا کہندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کہا کیا ہے؟ کہندے جی امام اتنے باب دیکھو، باب جڑا امام صاحب نے چیپٹر بنیا او دے اندر کوئی رفع الیدین دے الفاظ ہے گیا؟ اس میں تو صفوں کو سیدھا کرنے کا بیان اور ہاتھوں کے اشارہ کرنے کا بیان ہے، رفع الیدین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ میں کہ ایک منٹ ٹھہر جو، مناظرین سے کہا، میں اب پھر مخاطب ہوا سامعین سے، میں کہ ابرار صاحب یہ آج تک بات کرتے آئے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن تے حدیث۔ دیکھو میں اللہ دے نبی دی حدیث پیش کرنا، منو کہندے امام صاحب دا باب پڑھو، نہیں سمجھے؟ یعنی میں رسول پاک علیہ السلام دی حدیث دکھا رہا، حدیث پیش کردا پیا تے اے منو کیا دے رہی امام صاحب نے تے باب بنیا وا کلا، گویا کہ حدیث پاک تو مقدم کر دے پیا گیا ایک امام صاحب دا باب۔ میں کہا دسو اے ہن اپنے دعوے وچ سچے ہے؟ میں نے یہ بات آپ کو کہی نا کہ سب سے زیادہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے سامعین کو، ان کو نہیں، کیونکہ یہ میں بلکہ یوں بھی کہہ لوں گا بالکل اعتدال کا پیمانہ رکھتے ہوئے کہ نہ میں بدلنا تو نہ انہوں نے بدلنا ہے گا، اصل جو بدلاؤ ہے نا وہ ہے سامعین کا، یہ آپ کے ساتھ ایگری کرتے کہ نہیں کرتے، انہوں نے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرنا، نہ میں نے ان کے ساتھ ایگری کرنا۔ جب یہ بات کہی نا انہوں نے گل سمجھ آئی تو آنے والی گل ہے نا کہ میں حدیث پیش کردا پیا، وہ اگوں کی آندے ابھی اس حدیث پاک کے امام نے باب بنیا کہ نہیں بنیا ہے گا؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ نبی صراحتاً وضاحتاً سمجھ آ رہی ہے کہ باب بننے کی لوڑ ہے گی۔ ادھر سے پڑھی ہوگی صحیح مسلم، ذرا دکھانا، پہلی جلد ہے وہ بلیک کلر کی، ہاں 372 صفحہ نمبر۔ بات ہو رہی تھی باب کی کہ امام صاحب نے اوپر باب باندھا کہ نہیں باندھا۔ یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے 430، ٹھیک ہے؟ اس میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نکلے ہماری طرف، ہمارے پر نماز پڑھنے کے لیے، فقال، حضور نے فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم رفع الیدین کر رہے ہو۔ الفاظ ہیں رفع الیدین کے، رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، یعنی تم ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں کیا اختیار کرو؟ سکون اختیار کرو۔ تو اس کے بعد
یہ جو حدیث پاک ہے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. نمبر 1 انہوں نے بات کی جی باب نہیں قائم کیا. باب سن لیں, باب الامر بالسکون فی الصلاۃ, یہ باب ہے نماز میں سکون اختیار کرنے کے حوالے سے. والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام, اور نہیں ہے اس میں اشارہ کرنے کی ہاتھ کے ساتھ اور اٹھانے کی سلام کے وقت, یعنی جب سلام پھیرتے نا اس موقع پر ہاتھ سے اشارہ کرنا یا ہاتھ کو اٹھانا, اس کی نفی موجود ہے. وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ, اور اسی طور پر صفوں کو درست کرنا اور درست صحیح کرنا. وَالتَّرَاصِ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالْإِجْتِمَاعِ, اور اسی طور پر جماعت کو درست کرنا, یہ والا ہے. یعنی اس میں گویا کہ امام صاحب نے باب یہ نہیں باندھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے, وہ اس باب کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھئی باب تو میں بھی باندھ سکتا ہوں, امام نے باب باندھا نا, یعنی جو انہوں نے حدیث پاک سے سمجھا وہ انہوں نے ذکر کر دیا. باب تو میں بھی باندھ سکتا ہوں, بات باب کی نہیں ہے, بات تو ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے اگر باب میں دیکھا جائے تو باب میں بھی موجود ہے. الفاظ کیا ہیں؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ, باب ہے نماز میں سکون اختیار کرنے کے حکم سے متعلق. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, یعنی صحابہ رفع دین کر رہے تھے, حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. تو اس کا ذکر تو امام نے کیا ہوا ہے, بالفرض باب بھی مانے. لیکن وہ جو میں نے کہا نا کہ میں جس بات کے اوپر فوکس کیا کہ بھئی امام صاحب نے بالفرض باب نہیں بھی باندھا یا باندھا ہے, باب کا کیا تعلق نبی پاک کے فرمان کے ساتھ؟ میں حدیث پیش کرو, یہ کہتا ہے امام کا قول, امام کا باب, امام نے کیا لکھا ہے؟ خیر کہندے جی یہ حدیث پاک نہیں ہے گی اس موضوع کے متعلق. اب آپ نے بھی اس کو ذرا سمجھنا ہے. یہ جو باب ہے نا باب, اس باب کے تحت یہ باب نمبر ہے کتنا باب کا نمبر ہے؟ ہاں باب کا نمبر ہے 26. ٹھیک ہے, اس میں یہ پہلی حدیث پاک ہے. اس باب میں احادیث کتنی ہیں؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 اور نمبر 4. 4 احادیث ہیں اس باب میں. باقی جو احادیث مبارکہ ہیں نا وہ احادیث مبارکہ ہیں سلام سے متعلقہ, یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز میں بیٹھتے اور سلام پھیرتے تھے نا تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, السلام علیکم السلام علیکم, ایسے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے باقی احادیث مبارکہ میں عند السلام جو اشارہ ہوتا تھا اس سے منع فرمایا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا جو آپ نے پیش کی ہے اسکنوا فی الصلاۃ, یہ سلام کے وقت جو اشارہ کرتے تھے صحابہ کرام اس کے منع کی ہے, جو کھڑے ہو کے رفع دین کرتے ہیں نا اس کی منع کی نہیں ہے. یہ ان کا مین اعتراض تھا. اب احادیث کو سمجھیں, میں نے اس کے اوپر ساری بحث ساتھ میں لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر, اور یہ بڑی ٹیکنیکل بحث ہے. نمبر 1 ہم باقی احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر پہلی تو یہی ہے جو میں نے پیش کی. دوسری حدیث پاک بھی یہی ہے, اس میں صرف سند کو ذکر کیا ہے, حدیث پاک کا متن نہیں ہے. پیچھے رہ گئی 2 حدیثیں. وہ جو اگلی 2 حدیثیں ہیں نا وہ ہیں سلام سے متعلقہ. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں جابر بن سمورہ سے, یعنی پہلی حدیث پاک جو رفع دین کی ہے وہ بھی جابر بن سمورہ سے, اور یہ بھی حدیث پاک جابر بن سمورہ سے. الفاظ دیکھیں, جابر بن سمورہ اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں, یعنی تیسری حدیث پاک میں, کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اس حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں؟ جابر بن سمورہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے, یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور آئے, یعنی نبی پاک اور صحابہ کرام ایک نماز میں شریک نہیں تھے. یہ فرق ہے. عام طور پر پہلی حدیث پاک اور بعد والی 2 حدیث مبارکہ کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے, یہ ایک حدیث پاک ہے, ایک حدیث پاک نہیں ہے. اس میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, نبی پاک شریک نہیں تھے, حضور بعد میں آئے اور دیکھا صحابہ رفع دین کر رہے ہیں. اس حدیث پاک میں صحابی کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واشار بیدہ الی الجانبین, اور ہم نے دونوں طرف اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اشار بیدہ الی الجانبین, اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ مالی اراکم رافعی ایدیکم. میں نے ان سے کہا کہ بات بھئی جب بھی بات ہوتی ہے رفع دین کی بات ہوتی ہے, اشارہ یدین کی بات ہوتی ہے. کہتے نا رفع دین کرنا چاہیے, رفع دین نہیں کرنا چاہیے, جس نے نماز میں رفع دین کیا ایسے ہوگا, جس نے نہیں کیا ایسے ہوگا, رفع دین رفع دین. میں نے کہا جو میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں نا
उस हदीस पाक में रफ़ा दैन के अल्फाज हैं, माली राफ़िई ऐदीकुम। और ये जो कह रहे हैं ना कि ये हदीस पाक भी सलाम से मुताल्लिक है, भाई उस सलाम वाली हदीस पाक में अल्फाज हैं अशारा बियदिही इलल जानिबैन, रफ़ा दैन के अल्फाज नहीं है, तो वो हदीस पाक हो रहा है, हदीस पाक हो गए। अच्छा आगे कहते हैं हदीस पाक के अल्फाज हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामा तुमून बिअयदीकुम कअन्नहा अज़लाबु खैलिन शुम्सिन। इसमें भी वही कहा कि घोड़ों की शरीर धुमों की तरह जो है तुम अपने हाथों को हरकत दे रहे हो। यहां पर अल्फाज क्या है? तुमूना, इसका माना भी होता है इशारा करना। तुमूना बिअयदीकुम का माना क्या है? इशारा करना। तो यहां पर भी रफ़ा दैन के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये क्या है? इशारे से मुताल्लिका। इसके बाद आगे आप चलें, अगली हदीस से पाक आखिरी, उसमें भी सहाबी रसूल जाबिर बिन समुरा हैं। वो कहते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी के साथ। पहले हदीस पाक में क्या था? खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी हमारे पास आए, यानी हमारी नमाज में शरीक नहीं थे। तो इससे क्या पता चला? जो पहली हदीस पाक रफ़ा दैन से मुताल्लिका है, तर्क रफ़ा दैन से मुताल्लिका, उसमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के साथ शरीक नमाज में नहीं थे, हुजूर बाद में आए। और ये जो दो हदीस मुबारक है, इसमें अल्लाह के नबी सहाबा किराम के साथ शरीक थे। इससे क्या पता चला कि ये दो हदीसें अलग हैं और वो दो हदीसें अलग हैं। ये मामला किसी और वक्त का है और वो मामला किसी और वक्त का है। आगे अल्फाज क्या हैं? फकुन्ना इदा सल्लमना कुलना बिअयदीना, कहते कि जब हम सलाम फेरते थे अपने इधर उधर नमाज के बाद, तो क्या करते थे? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और साथ में हम इशारा किया करते थे बिअयदीना, अपने हाथों के साथ। फनादरा इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हमारी तरफ देखा तो फ़क़ाल, फरमाया मा शानुकुम तुशीरून बिअयदीकुम, तुम हाथों का इशारा क्यों करते हो? यहां पर अल्फाज के हैं रफ़ा दैन के या तुशीरून, इशारे के? इशारे के। अब देखें तीसरी और चौथी हदीस पाक में इशारे के अल्फाज हैं हाथों के साथ, ना कि रफ़ा दैन के अल्फाज हैं हाथों के साथ। इधर भी कहा वालेकुम सलाम का अन्नहा अज़नाबु खैरिन शुम्सिन, कि गोया के शरीर घोड़ों की दुमों की तरह है। इदा सल्लम अहदुकुम फलयल्तफित इला साहिबिही वला युमी बियदिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स सलाम फेरे तो बस अपने साहिब के साथ, अपने साथी के साथ जो है मुल्तफित हो, तवज्जो करे, लेकिन उसको हाथ के साथ इशारा ना करे। तो यहां पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खुलासतन मैं चीजें जिक्र करता हूं। 4 अहादीस हैं। कितनी अहादीस हैं? 4। पहली 2 अहादीस मुबारका रफ़उल यदैन से मुताल्लिका हैं। अगली 2 अहादीस मुबारका सलाम के वक्त जो सहाबा इशारा किया करते थे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये उससे मुताल्लिका है। गोया कि इनका आपस में जोड़ नहीं है। शवाहिद मैंने पेश कर दिए हैं कि देखें वो अहादीस मुबारका किसी और मामले से मुताल्लिका है। अच्छा, बंदा कहे कि मुगालता कहां से लगा कि ये चारों की चारों अहादीस मुबारका सलाम से मुताल्लिका है? हमारे अहले हदीस भाइयों का दावा यह है कि ये 4 की 4 अहादीस मुबारका सलाम के वक्त जो हाथों का इशारा होता था उससे मुताल्लिक है। हम कहते हैं कि आखिरी 2 का ताल्लुक सलाम के साथ है और पहली 2 का ताल्लुक रफ़ा दैन के साथ है। मुगालता कहां से लगा? नंबर 1, इमाम साहब ने एक ही बाब में चारों अहादीस जिक्र कर दी, इससे मुगालता लगा। नंबर 2, मुगालता लगा कि चारों अहादीस मुबारका के रावी जाबिर बिन समुरा हैं। मुगालता यहां से लगा कि इन अहादीस मुबारका में एक लफ्ज जो है वो कॉमन पाया जा रहा है, जुमला का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन, कि रसूल पाक ने फरमाया था कि तुम शरीर घोड़ों की दुमों की तरह अपने हाथों को हरकत देते हो। यानी इस्लाम वाली में भी ऐसा है, ऊपर वाली में भी ऐसा है। तो यहां से आके उनको मुगालता हो गया कि ये चारों एक ही मौजू से मुताल्लिक अहादीस मुबारका हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको शवाहिद के साथ बताया कि अलग अलग अहादीस मुबारका हैं। अब जो मैंने ऊपर हाशिया कायम किया वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने फिलबदी जिक्र कर दिया। बात वही वाली है कि मुस्तहज़र करेंगे तो और ज्यादा चीजें सामने आएंगी। लिखा हुआ है कि अगर ये रिवायत पहले वाली सलाम से मुताल्लिक होती तो लफ्ज सलाम होना चाहिए था यहां पर, जैसा कि आखिरी रिवायात में लफ्ज सलाम मौजूद है। इससे पता चला कि ये सलाम से मुताल्लिका नहीं है, क्योंकि यहां पर लफ्ज सलाम मौजूद नहीं है। आखिर 2 में लफ्ज सलाम मौजूद है। नंबर 2, यह हदीस रफ़ा दैन से मुताल्लिका है स्पेशल। नंबर 1 वजह राफ़िई ऐदीकुम, रफ़ा दैन के अल्फाज हैं इसमें, बाकी 2 में रफ़ा दैन के अल्फाज नहीं हैं। नंबर 2, फिस सलाह, नमाज में के अल्फाज रफ़ा दैन पर दलालत करते हैं, क्योंकि रफ़ा दैन नमाज में होता है, नमाज से बाहर नहीं होता। अच्छा जी, सलाम के इशारे
وہ نماز سے باہر ہیں. جب انسان کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ جب اشارہ کرتا ہے تو نماز سے باہر اشارہ ہوتا ہے نا، نماز میں اشارہ تو نہیں ہوتا. اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو نماز میں. تو رفع دین کا تعلق نماز میں ہے، اور جو سلام کے وقت اشارے ہیں ان کا نماز سے باہر کا تعلق ہے. اسی طور پر اشکال کیا ہے کہ یہ رفع دین جو ہے سلام والا ہے، کیونکہ جیسے نیچے حدیث مبارکہ موجود ہے نا، اسی طرح یہاں پر بھی الفاظ موجود ہیں. اس کا جواب میں نے کیا لکھا؟ سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو رفع دین نہیں بلکہ ہاتھ کا اشارہ کہتے ہیں. یہ حدیث رفع دین والی ہے، وہ سلام کے وقت اشارے والی احادیث مبارکہ. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام صحابہ کے نماز کے ساتھ شریک نہیں تھے، اور اگلی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام ایک نماز میں شریک تھے. تو یہ احادیث مبارکہ رفع الیدین سے متعلقہ ہیں، اوپر والی، اور آخری دو ہیں جو سلام سے متعلقہ، اشارے سے متعلق. اب یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جب میں نے ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، امام صاحب نے باب نہیں باندھا. تو یہاں پر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رفع دین منع ہو چکا ہے. میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی. اب یہ چونکہ بات اتنی طویل تھی کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے ایک یہ حدیث پاک پیش کی تھی ابھی ایک، تو انہوں نے آگے سے شور ڈال دیا، یہی والا امام صاحب کا باب، توبہ استغفار، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بھی ایک تکنیک ہوتی ہے معاملہ درم برم کرنے کے لیے. تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا. میں نے اس روز ان کے لیے، سردی کا موسم تھا، انڈوں کا، نمکوں کا، بسکٹس کا اور چائے کا اہتمام کیا تھا. وہ ویسے کی ویسی پڑی رہ گئی، وہ انہوں نے نہیں کھائی. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے اٹھے. وہ صاحب جو ہے انہوں نے نماز بھی نہیں ادا کی، 2-3 صاحب تھے، اور وہ اسی طرح رخصت ہو گئے عین نماز کے وقت. خیر نماز پڑھی، نماز کے بعد آئے دفتر میں. میں نے کہا جی ابرار صاحب اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا آپ کو لگا. یقین جانے کہ ان کے صاف الفاظ تھے کہ ایسی سمجھنے سے بھی بڑا اینا چلو بھی تیلاں سے تیل ہوئے گا، پر تیلاں سے تیل نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے سامنے ساری کی ساری حقیقت آ چکی تھی. میں نے پھر اس کے بعد ان کے سامنے اور احادیث مبارکہ پیش کی. میں نے کہا ٹائم تو ہو گیا تھا ختم اور مجلس ہماری ہوگی تھی برخاست، لیکن اب میں آپ کے سامنے اور بھی احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. پھر میں نے جامع ترمذی سے، سنن النسائی سے احادیث مبارکہ ان کے سامنے پیش کی، ابو داؤد سے حدیث پاک ان کے سامنے پیش کی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا میں تمہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کے نبی کی نماز تمہیں پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا صحابہ کرام نے دکھائیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھائی، اور ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا پہلی بار، اس کے علاوہ رفع دین پوری نماز میں نہیں کیا. اس طرح کی اور احادیث مبارکہ. تو وہ جو ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی آج کے بعد ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع دین کا معاملہ ترک کر دیا تھا، اور وہ ایگری ہو کر یہاں سے رخصت ہوئے. اب آپ بتائیں کہ میں مناظرہ جیتا یا ہارا؟ دیکھیں اصل جیت یہ نہیں ہوتی کہ اگلا مناظر آپ کی بات کو تسلیم کرے، یا وہ ہار جائے یا وہ جیت جائے، اس کا کوئی رولا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے ہار ماننی نہیں ہوتی. اصل یہ ہے کہ جن کا رولا ہے، جن کا مسئلہ ہے، جو بٹکائے جا چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، یا بدک چکے ہیں، بدلے جا چکے ہیں، تو وہ اگر واپس آ جائیں تو یہی آپ کی اصل جیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا ہمارا 100% ارادہ تھا کہ ہم نے رفع الیدین شروع کر دینا ہے. اب آج کا مناظرہ سن کر، آپ کے دلائل سن کر، آپ کی گفتگو سن کر ہم اس بات کے اوپر ایگری ہوئے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، ہم نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو یہ گویا کہ مناظرہ تھا، اور ایسا تھا کہ جو بالکل جیت پر مبنی مناظرہ تھا. اب اللہ اکبر کبیرہ، میں دعوے کے اوپر آتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ دعویٰ ہے. اس کے مطابق گفتگو کا خلاصہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رفع الیدین رسول پاک علیہ السلام نے کیا، بعد میں ترک کیا. میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھایا کہ دیکھیں میرا دعویٰ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، میں انکاری نہیں ہوں کہ نہیں کیا. دوسرا میرا دعویٰ کیا ہے کہ بعد میں چھوڑ دیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اور کیا یعنی چھوڑا نہیں. گویا کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا. اس میں تو ہم دونوں کامن ہیں نا، برابر ہیں. تو گویا کہ انہوں نے یا میں نے حدیث پاک اس پر نہیں پیش کرنی کہ حضور نے کیا کہ نہیں کیا.
میں مان رہا ہوں کہ کیا ہے، اس کے اوپر تو دلیل نہیں نہ بنتی. دلیل تو اس پہ بنتی کہ میں اس کے اوپر انکار کر رہا ہوں کہ بعد میں چھوڑ دیا، اور وہ کہتے چھوڑ نہیں دیا. انہوں نے دلائل پیش کر رہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین نہیں چھوڑا، اور میں نے کس کے اوپر پیش کرنے کہ چھوڑ دیا. اب میں نے کہا کہ جتنی انہوں نے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں نا یا کرنی ہیں، وہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا کیا کیا. بھئی یہ تو حدیث پاک پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں مان رہا ہوں کہ کیا. حدیث ایسی پیش کرو کہ جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ نہیں دیا، یعنی حضور آخری دم تک کرتے رہے، اور میں ایسی پیش کروں گا کہ جس میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. اب دیکھیں میرے دعوے کے مطابق یہ دلیل کیسی پرفیکٹ ہے. دعویٰ میرا کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، بعد میں چھوڑ دیا. کرنے پر ہم دونوں آمادہ ہیں، ایگری ہیں، اس کے اوپر دلیل دینی نہیں ہے. میں نے دلیل کس کے اوپر دینی ہے کہ حضور نے رفع الیدین چھوڑ دیا. دیکھیں نمبر ایک، اس میں حضور نے خود دیکھ کر کہا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. منع آ گیا نا، جو میرا دعویٰ تھا وہ پورا ہو گیا. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نبی پاک کی نماز پڑھ کے نہ دکھائی، اور انہوں نے ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ رفع الیدین نہیں کیا. گویا کہ میرے دلائل میری گفتگو میرے دعوے کے مطابق ہیں، اور جو انہوں نے دلائل پیش کیے تھے نا اس میں یہی تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کیا، تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا. بھائی میں مان رہا ہوں کہ کیا ہے، اسی وجہ سے دعویٰ نہیں لکھ رہے تھے، کیونکہ جب دعویٰ لکھا ہونا تھا نا تو میں نے دکھانا تھا کہ بھئی اس بات پر تو ہم ایگری ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، تو کرنے پر حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ اس کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف جہاں پر ہوگا دلیل وہاں پر پیش کی جائے گی. جہاں پر اتفاق ہے، ہم مان رہے ہیں، ایگری ہیں، اس کے اوپر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگلا جو دعوے کا حصہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ پر آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. ایسی حدیث پاک لے کر آؤ. جس معاملے میں اختلاف ہے اس کے اوپر تو دلیل بنتی ہے، جس میں اتفاق اس میں دلیل بنتی نہیں. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا اتنی ساری احادیث مبارکہ رفع الیدین کے اوپر، بھائی اس کا تو کوئی انکاری ہے ہی نہیں. ہم تو آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، اس کے اوپر دلیل پیش کرو. ہمارا اختلاف پہلے جملے پر نہیں ہے، پہلے حصے پر نہیں، دوسرے حصے پر ہے. تو یہ آپ نے بھی ذہن نشین رکھنا ہے. ہمیشہ جب بات ہو ٹیکنیکل بات ہونی چاہیے اور پوری سمجھداری کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور لوگ بھی آپ کی بات کے ساتھ ایگری کریں گے. اچھا دوسری بات کہ یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا، یہ ایسا کوئی عالمگیر مسئلہ نہیں ہے کفر اسلام کا مسئلہ ہو. یہ تو بھئی سچی بات ہے، میں اہل حدیثوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میرے کئی شاگرد اہل حدیث ہیں، ان سے محبت بھی ہے، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے. یہ تو ہم ان کے ساتھ پھر بحث کرتے ہیں اس طرح سے کہ جو جان بوجھ کے ہمارے ساتھ سینگ لڑاتے ہیں. تو اگر بھئی ہمارے ساتھ کوئی جان بوجھ کے سینگ لڑائے گا نا تو پھر ہم بھی پیچھا ڈالنے کا ہمارے اندر بھی ملکہ اور ٹیلنٹ ہے. تو جس طرح یہ بس اوقات زور دیا جاتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، کسی کو منوانا چاہیے، منوانے کے موڈ میں ہم کوئی نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف پہنچانے کے موڈ میں ہیں. باقی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہو، نماز کے ہونے نہ ہونے کا اس کے ساتھ تعلق ہو. یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے. اس کے اوپر میں چند ایک اور باتیں بھی ذکر کر دیتا ہوں، ذہن میں آگی تو وہ بھی گفٹ لے جائیں. نمبر ایک، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی رفع الیدین کرتے ہیں تو وہ مت سمجھے کہ ہم ان سے رفع الیدین چھڑوانا چاہتے ہیں. میرے بھائی نہ چھوڑو. یا اسی طور پر احناف نہیں کرتے تو کوئی نہیں ہے کہ ہم انہیں کروانا چاہتے ہیں، بھائی نہ کرو. دلائل کو سامنے رکھو کہ دلائل سے کیا مل رہا ہے. ہمارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ منسوخ نہیں ہوا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو فابیہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے. اگر ہماری صف میں کوئی بندہ نماز میں رفع الیدین کر رہا ہوتا نا، ہم نے کبھی دکھ محسوس نہیں کیا کہ کیوں کر رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارا بھتیجا معاویہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، میں نے آج تک نہیں اسے کہا کہ بھئی تو کیوں یہ کر رہا ہے. میرا اپنا سگا بھتیجا ہے، چونکہ ان کی والدہ اہل حدیث ہے نا، آج تک نہیں میں نے اسے کہا، حالانکہ بھتیجا ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمیں دکھ درد ہے ہی نہیں، ہم ان فروعی مسائل میں نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا جو ہم پڑھ گئے تھے نا یا مناظرہ ہوا تھا وہ تو اس لیے پڑھے تھے کہ کوئی بندہ چکرا ہی ماری جاوے تو انہوں جواب تو دینا ہوں نا اس کر کے. تو کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے. دلائل کو دیکھیں. صاحب نے کہا تھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، کبھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم دونوں پر عمل کر کے کریں. کبھی یہ بھی
कर दिया करे, कभी वो भी कर दिया करे। इसी को मैं बता देता हूं। नंबर 1, हमारे अहले हदीस भाई, हम उनसे कहते हैं कि आप अधूरा तर्के रफुल यदैन मानते हैं, हम पूरा तर्के रफुल यदैन मानते हैं। कैसे? अहादीस में है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम सजदे के वक्त में भी रफ़ा यदैन किया करते थे, सजदे के वक्त में भी रफ़ा यदैन किया करते थे। हमारे अहले हदीस भाई करते हैं? नहीं करते। हम पूछते क्यों नहीं करते? कहते ये मनसूख हो गया। बिल्कुल मनसूख हुआ है, अहादीस हैं। यानी सजदों के वक्त सजदा करने से पहले रफ़ा यदैन करके सजदे में जाना, उठ के फिर दूसरे सजदे के लिए जाने से पहले फिर रफ़ा यदैन करना, अहादीस में है, हुजूर ने किया। और ये भी है कि नहीं किया। तो हम कहते हैं कि भाई आप ये वाला तर्के रफ़ुल यदैन मानते हैं, तो जो रुकू वाला है, रुकू में जाने से पहले, रुकू में उठने के बाद और तीसरी रकत वाला, वो क्यों नहीं मानते? आप मानते हो अधूरा तर्के रफ़ुल यदैन, हम मानते हैं पूरा तर्के रफ़ुल यदैन। समझ आ गई कि नहीं आ गई? जो भी अहले हदीस भाइयों ने, बिलखुसूस जो नॉर्मल हो, गैर आलिम हो, उससे पूछना है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इन जगहों के अलावा किसी और मकाम पर भी रफ़ुल यदैन किया है? हमारे इन भाइयों को ना अक्सर ये वाली हदीस बड़ी याद होती है रफ़ुल यदैन करने की भी, हुजूर ने किया फलां फलां फलां। उन्हें पूछो कि अल्लाह के नबी ने रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकत में रफ़ुल यदैन किया, ये तो आपको पता है, क्या किसी और मकाम पर भी किया है? पहली बात तो यह कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सजदों के वक्त में भी रफ़ा यदैन किया है, उन्हें पता नहीं होगा। तो उन्हें कहो कि मेरे प्यारो, आपको आपके उलमा ने आधी बात बताई है, पूरी बात नहीं बताई। ये भी हदीस मुबारका हैं कि अल्लाह के नबी ने सजदों के वक्त में रफ़ा यदैन किया। अच्छा हैं, बिल्कुल हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो फिर आप क्यों नहीं करते? आगे से वो यही कहेगा पता नहीं, सानू पता ही नहीं है कहते। वैसे मैं क्या भी अहले हदीस भाई अवाम बड़ा दावा करते कि असी ना बड़ा तहकीक करके दलील वेख के फिर अमल करते हैं कि आ तुसी दलील क्यों नहीं वेखी है कि मैं पता ही नहीं है। नंबर 2 कि ठीक है जी, दिखा दिया हदीस मुबारक भी हाँ है, तो अब आप करते क्यों नहीं है? यानी उससे पहले सिर्फ वो वाली हदीस दिखानी जिसमें है कि अल्लाह के नबी सजदों में जाते हुए रफ़ा यदैन करते थे, वो हदीस दिखानी है। हदीस से पाक में आगे का रफ़ा यदैन करते थे अल्लाह के नबी, तो आप क्यों नहीं करते? अभी उसे तरक वाली नहीं दिखानी, सजदों के वक्त में अल्लाह के नबी मनसूख कर दिया, छोड़ दिया, तो उसे को भी करो, अपनी मस्जिद में जाओ और करो, क्योंकि हदीस से पाक में आ गया। नंबर 1, वो यहां पर सोचेगा भी ये क्या यार, हमें तो बस इतना सा बताया गया था कि ये रफ़ा यदैन करना है, अगला वाला तो बताया नहीं गया था। तो उसे फिर बताओ कि भाई ये जो है रफ़ा यदैन है वो आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? अल्लाह के नबी की एक और हदीस पाक है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया था, मना कर दिया था। तो हमारे अहले हदीस भाई आधा मानते हैं, यानी ये वाला नहीं करते, ऊपर वाला करते हैं। हम पूरा मानते हैं कि ये भी मनसूख हो गया, इसके दलाइल ये वाले हैं। अगर उसकी मनसूखियत की दलीलें हैं तो इस ऊपर वाले रफ़ा यदैन की मनसूखियत की भी दलीलें हैं, जैसा कि सही मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, निसाई में है, अबू दाऊद में है और दीगर किताबों में है। ठीक है। इसके बाद ये जो बात है ना कि जी कोई बात नहीं कर लेना चाहिए, या मौलाना तारिक अमीन साहब फरमाते हैं कि कभी कर लो कभी ना करो। भाई इस्लाम के अंदर नासिख भी है, इस्लाम में मनसूख भी है। आपको हदीस मिलेगी कि उस वक्त के मुसलमानों ने शराब पी के नमाज पढ़ाई, रकातें इधर उधर हो गई, यह हदीस पाक है, तो फिर पी लिया करो। कुरान करीम में आता नहीं, बल्कि चलो हदीस पाक को दूसरे नंबर पर रखते हैं, कुरान पाक में है। कैसे है वायत मुबारका? व अंतुम सुकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। गोया कि नशा जो उतर जाए फिर चल जाया करो, तो फिर पी लिया करें। कुरान पाक में तो है कि जब नशा हो फिर ना जाया करो। हां, जब नशा उतर जाए, तुम्हें पता हो कि तुम अपनी जुबान से क्या अदा कर रहे हो, तो फिर आप नमाज पढ़ लिया करो। समझ आ गई? इसी तरह हदीस पाक में आता है शराब का जिक्र भी, पी के नमाज पढ़ाई, रकत इधर उधर हो गई, हदीस पाक में है, तो क्या ख्याल पी लिया करें? नहीं, वो दूसरी हदीस पाक जो है मनसूख वाली हदीस पाक तो हदीस पाक रहेगी। इसकी मिसाल क्या है? कई हमारे अहले भाई कहते हैं ये हदीसा नहीं आ गई, तो हदीस का इनकार कर दे। अरे भाई हदीस का इनकार नहीं कर रहे, हम इस्लाम को जो नासिख और मनसूख है वो आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए पहले चलता था 5 रुपए का नोट चलता था, अब हुकूमत ने खुद ही उसे मनसूख कर दिया, उसकी जगह पर ठीपा निकाल दिया है। वो नोट ही रहेगा, हदीस ही रहेगी, मगर शारे ने, हुकूमत ने उस हदीस पाक को मनसूख करके एक और नया करेंसी, नई
حدیث پاک جاری کر دی، نیا حکم جاری کر دیا ہے، اب وہ یہ نہیں ہوگا کہ حدیث پاک ختم ہوگی، حدیث رہے گی مگر قابل العمل نہیں ہوگی۔ آپ پرانا نوٹ لے جائیں 5 روپے کا جو پہلے چلتا تھا، چلے گا ادھر، حالانکہ اس کے اوپر بینک دولت پاکستان لکھا ہے، حالانکہ اس کے اوپر گورنر جو بینک کا ہے اس کی مہر لگی ہے، پھر بھی نہیں چلتا۔ اس میں وہ پھیتا سا بھی ہے جو چمکیلا سا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں چلتا۔ کیا یہ نوٹ نہیں ہے؟ کیا حکومت نے جاری نہیں کیا؟ لکھا ہوتا ہے جاری کردہ حکومت پاکستان، یا تو نہ لکھا ہو، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں چل رہا۔ کیوں بھائی؟ اسی حکومت نے جس نے اس کو جاری کیا ہے اسی نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اب یہ نہیں چلے گا، اب اس کی جگہ پر یہ چلے گا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا عمل سر آنکھوں پر، لیکن اسی نبی نے اس حدیث پاک کے مد مقابل ایک اور حکم جاری کر دیا، اس عمل کے مد مقابل ایک اور حکم جاری کر دیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پہلے مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اب ہے میرا خیال ہے اب 10 محرم کا روزہ سنت ہے، رمضان کے روزے آگے تو وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام فرض کے درجے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ بھی رکھو، فرض نہیں، کیوں؟ منسوخ ہو گیا، حدیث ہے آپ عمل ہی نہیں کر رہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا حدیث پاک ہے، حدیث عمل نہیں کر دے، 750 حدیث پاک تھے، حنفی عمل نہیں کر دے، رف الدین والی۔ ارے بھائی کیوں اس طرح سے جذباتی بات کر کے لوگوں کو ہمارے متعلق بدزن کرتے ہو؟ پھر ہم آپ کے بارے میں کہیں کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام 10 محرم کا روزہ فرض رکھا کرتے تھے اور یہ رکھتے نہیں ہیں، یہ سنت رکھتے ہیں، بالفرض رکھتے ہیں تو سنت رکھتے ہیں ورنہ رکھتے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ منسوخ ہو گیا، اب اس کے لیے اور حکم آ گیا کہ اب یہ سنت ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہم ان سے کہیں اے شراب پی کے نماز کیوں نہیں پڑھاؤندے ہیں کہ حدیث پاک سے آیا؟ نہیں بھائی، وہ کام ختم ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا کہ اب شراب ہی حرام ہے۔ یہ نشہ کر کے جو ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں مخبور رکھتے؟ ہاں جب نشہ اتر جائے پھر نماز کے قریب چلے جائیں، قرآن پاک کے اس حکم پر عمل تو ہونا نہیں، کیوں؟ اب یہ کام منسوخ ہو گیا، اس جگہ پر نیا کام آ گیا۔ پہلے مسلمان نماز میں بات چیت کر لیتے تھے، نماز میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھوں کوئی بندہ آ گیا، وہ پوچھتا تھے کنیا رکھتا ہوں یہاں، تیسری جا رہی رکعت، بات کر لیتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ یا ویسے کوئی کام ہوتا تھا، شبیر کتنے گیا ہوا، منو نہیں دس کے گیا ہے، تو آپ بیلا کسی اور کو نمان کو پوچھ لا، کر لیتے تھے بات، اجازت تھی۔ تو اب اجازت ہے، یہ حدیث پاک ہے، موجود ہے، اب کیوں نہیں باتیں کرتے بھائی؟ کہتے جی منسوخ ہو گئی، واقعہ منسوخ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، دوبارہ سے کہا کہ اب ایسا کام نہیں کرنا۔ پہلے نماز میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ، بلکہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے، سمجھ آ گئی؟ اب منسوخ ہو گیا، تو اب چھینک والی حدیث مبارکہ پر ہم آپ کو کہیں کہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ یہ جو نماز میں باتیں کرنے والی حدیث پاک ہے، آپ لگا لیا کرے کان کا موبائل اور کال بھی چلتی رہے، نماز بھی چلتی رہے، حدیث پاک میں آ کے باتیں بھی ہوتی تھی۔ بھائی وہ شروع اسلام میں تھا، یہی تو بات سمجھ نہیں آتی ہمارے بھائیوں کو کہ اسلام میں ناسخ اور منسوخ بھی ہے۔ اسلام میں جو احکامات آئے ہیں نا وہ تدریجاً آہستہ آہستہ آئے ہیں۔ تو اسلام میں بہت سارے ایسے احکامات تھے، بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جو پہلے سے چلے آ رہے تھے اور پھر بعد میں اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ ان کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اصل چیز یہ ہے اصول شریعت کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی کے آخری ایام کی اعمال ہے نا وہ ہیں اتھارٹی۔ ہاں اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلا کوئی عمل ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عمل اس کا مخالف نہیں ہے، پھر وہی چلے گا۔ اور اگر پہلے سے کوئی چلا آ رہا ہے لیکن آخری زندگی کا کوئی عمل اس پہلے والے عمل کے مخالف ہے، یعنی پہلے اور کرتے تھے اب اور کرتے ہیں، تو پھر پہلے والا منسوخ سمجھا جائے گا اور اسے ناسخ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے دین کا۔ آیات کے بارے میں بھی ایسا ہے، پہلے احکامات کچھ تھے اب کچھ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آیت مبارکہ ہے دوسرے پارے میں، بلکہ دوسرے پارے میں 2 آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لکھی بھی ہوئی ہیں، منسوخ ہے۔ اور ایک تیسری حدیث آیت مبارکہ ہے 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں رکوع نمبر 2 میں، پڑھتے بھی ہیں، لکھی بھی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ کون سی حدیث مبارکہ یہ جا رہی کیونکہ ہم حدیث پاک کی بات کر رہے ہیں۔ آیات مبارکہ کون سی ہیں؟ روزوں سے متعلقہ جو رکوع ہے اس میں آپ دیکھیں الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ جب آگے جائیں گے تو آگے لکھا ہوا آپ پائیں گے، کیا پائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ جی پہلے کیا تھا حکم؟
پہلے حکم یہ تھا فمن کان منکم مریضن، تم میں سے اگر کوئی بندہ مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے، اس کی گنتی کو بعد میں پورا کر لے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے شروع ہو رہا ہے رکوع۔ اس کے بعد ہے وعلی الذین یطیقونہ، یہ والا جملہ، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی رکھنا نہ چاہیں، تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں، کھانا کھلا دیں مسکین کو، تو ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بندہ طاقت والا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں، چنگا بھلا ہوا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ کہ آپ روزہ نہ رکھے، اپنے روزے کا فدیہ دے دے، اس کے ذمے سے ادا، اس کے ذمے سے ساکت۔ یہ پہلے موجود تھا، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اب یہ منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کہاں سے ہوا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو حاضر پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے منسوخ، بعد میں ناسخ۔ تو اب اس آیت مبارکہ پر کوئی عمل کرتے ہیں؟ یعنی چنگا بھلا ہوا کہنا میں روزہ نہیں رکھنا ہے، میں پیسے دے دینے، کیونکہ اللہ کہنا ہوا کہ میں نے آپشن ملیا ہوا با وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تجھ میں طاقت ہے، نہیں رکھنا چاہتا، کوئی گل نہیں، خیر بس فدیہ دے دے، تیرے ذمہ سے روزہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں رکھتے، کیوں؟ یہ موجود ہے حکم، لیکن آگے منسوخ آ گیا، یہ حکم منسوخ کر دیا، آگے ناسخ آ گیا۔ اسی طرح دوسرا حکم کہاں پر موجود ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے پارے میں، جب تم میں سے کوئی بندہ مرنے لگے نا، تو مرنے سے پہلے اپنے لواحقین اور ورثاء کے لیے وصیت کر کے مرے، اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ تب تھا کہ جب وراثت کے احکامات نہیں تھے، یعنی اللہ نے حصے متعین وراثت میں نہیں کیے تھے، اس مرنے والے پر لازم تھا کہ وہ حصے آپ اپنی منہ دس کے مرے کے ایس تینوں انہ دے دیو، ایس منڈے نو انہ دے دیو، یعنی وہی ثواب دیتے سے گا جنہوں جنہ دے دے، اور وہی سمجھو کہ شرعی حکم سے گا۔ تو جب اللہ پاک کی ذات نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں وراثت کے احکامات نازل فرما دیے، رکوع نمبر 2 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں پورا رکوع ہے وراثت سے متعلقہ، اب یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ تیسرا ہے 28ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نا خیال خیول کوئی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کا کہ حضور کو بھی کوئی گھر میں کام ہے، کبھی یہ بات پوچھ لی، کبھی وہ بات پوچھ لی، بس ایویں تنگ کرتے رہتے تھے، بالخصوص منافق صحابہ نہیں، منافق۔ تو اللہ پاک کی ذات نے جاری کر دیا حکم کہ جس شخص نے میرے نبی سے کوئی بات کرنی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، پہلے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ادا کرے، یعنی کہہ لو کہ پہلے پیسے پاوے گلے چ، اس تو بعد کہہ لو بھی مسئلہ پوچھے۔ ہن سارے نے بریکاں لگ کی، اتنے کہہ لو بنا ساتھی میسج کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، کوئی خواب پوچھ رہا ہے، کوئی فلاں، اب وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ بندہ یا مفتی صاحب ہمارے لیے اویلیبل ہے اکیلے کے لیے۔ بھئی انہوں نے کئی معاملات دیکھنے ہیں، بیانات کرنے ہیں، کئیوں کو مسئلوں کا جواب دینا ہے، اب اگلا بندہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے، جی آپ نے میسج سن لیا، جواب نہیں دیا، یا اتنے دن ہو گئے جواب نہیں دیا۔ بھئی میں آپ کے لیے اکیلا تھوڑی بیٹھا ہوں، انسان ہوں نا، کتنا کہ کسی کے ساتھ جو ہے میں چل سکتا ہوں۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو بڑی شخصیات ہوتی نا ان کو لوگ سمجھتے ہیں اپنے لیول پر، بھی یعنی منو کال نہیں ہوتی تو انہوں نے بھی کوئی کال نہیں ہوتی ہوئے گی، منو کوئی نہیں پوچھتا ہے گا تو انہوں نے بھی کوئی نہیں پوچھتا ہوئے گا، وہ اپنی ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں۔ نہیں بھئی اپنے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، ان کے بڑوں کے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے صدقہ کرو، اس کے بعد میرے نبی سے بات کرو، اب کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس آیت مبارکہ پر صرف ایک بندے نے عمل کیا، ایک صحابی نے عمل کیا، اور اس صحابی رسول کا نام ہے میرے نبی دا سونا ویر اور جانشین میرے مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کا، حسنین کریمین کے بابا اور فاطمہ الزہرا کے شوہر دلربا سرتاج حضرت امام علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات نے اس حکم کو ختم فرما دیا کہ میں نے دیکھا، یعنی مقصود تھا اصلاح کرنا۔ اس پہ بھی تھوڑا بات لے لیں، جو مستشرقین ہیں، اسلام مخالف ہیں، وہ کہتے نہیں تمہارا رب بھول جاتا ہے، انہوں پتہ نہیں چلتا ہے گا، انہوں مستقبل دا پتہ نہیں ہے گا، ایک حکم جاری کر کے پھر آخدا ہے گا بھی ہن آ حکم نہیں آ حکم، ہن آ حکم نہیں آ حکم، یعنی جو آیات منسوخ ہیں ناسخ منسوخ والی، اس سے متعلقہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔
تو ان کو جواب، بھئی اللہ پاک کی ذات کو بھول نہیں ہوتی، یا اللہ پاک کی ذات مستقبل اور فیوچر سے لا علم اور نا بلد اور نا واقف نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے 104 پہ، وہ ٹیکہ لگا دے گا؟ نہیں، آپ کو دے گا ہلکی دوائی، کہے گا فلاں وقت میں آنا اور ٹیکہ لگوا جانا، یا فلاں وقت میں آنا میرے پاس چیک اپ کے لیے۔ جب پھر جاتے تو پھر ٹیکہ لگاتا ہے۔ اب بندہ اسے لڑنا شروع ہو جائے تو پہلے ٹیکہ کیوں لایا گا؟ تینوں پہلے نہیں سے پتا ہے ٹیکہ لانا ہوا، تو نوے پیسے لینے سے گئے؟ ارے بھائی نہیں، اسے پتا ہے کہ اس وقت اسے اتنی دوائی کی ضرورت ہے، ٹیکے کی نہیں۔ ایک وقت آئے گا میں کہوں گا دوائی نہیں آج تجھے دینی، بس تجھے ٹیکہ لگانا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ صاحب حکمت ہے ڈاکٹر، اسے پتا کس وقت میں میں نے دوائی دینی ہے، کس وقت میں نے انجیکشن لگانا ہے، کس وقت میں نے پیس کے دینی، کس وقت میں نے موٹے کیپسول دینے، کس وقت میں نے باریک کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، دانا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کس وقت میں کون سا قانون دینا ہے تاکہ ان کو کوفت نہ ہو، انہیں کسی قسم کی مصیبت نہ اٹھانی پڑے، تاکہ ان کے ماحول کے مطابق وہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کی ذات بندوں پر شفقت فرماتے ہوئے اپنے احکامات کو تدریجاً اور آہستہ آہستہ جاری کرتا ہے۔ اپنا اللہ پاک کی ذات کا علیہ باللہ کوئی علم میں، نالج میں نقص واقع نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرے خیال؟ حکمت اور دانائی کی وجہ سے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالی جو قانون بدلتا ہے نا، اللہ نہیں بدلتا۔ اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اتنے وقت کے لیے یہ قانون رکھنا ہے، اتنے وقت کے لیے یہ قانون رکھنا ہے، تو جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تو ہوتا ہے نا کہ گرمیاں ہیں تو اتنے بجے سکول کھلنا ہے، سردیاں تو اتنے بجے، وہ کہیں گے تمہیں پہلے سے پتا ہے کہ ابھی سردیاں ہونی ہیں تو تسی اتنے بجے ٹائم رہ لو۔ ارے نہیں بھائی، جب یہ پیریڈ ختم ہوگا، یہ موسم کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر ہی اس ٹائم کو بدلا جائے گا۔ یہ دنیا میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلتا ہے، یعنی اللہ پاک کے دین میں بھی چلتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ آپ کے رب کو مستقبل کا، فیوچر کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی یہ حکم دے دیتا ہے، کبھی وہ حکم دے دیتا ہے، کبھی اس کو بدل دیتا ہے، کبھی اس کو بدل دیتا ہے، اس کا نقص نہیں ہے، وہ تو سبحان ذات ہے، ہر عیب ہر نقص سے پاک ذات ہے۔ وہ تو بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندوں کو آسانی کس میں ہے، یا بندے اس وقت میں کون سا حکم لے سکتے ہیں، یا میرے بندے اس وقت میں کون سے حکم پر چل سکتے ہیں۔ شراب کو لگا لے، عرب کا معاشرہ شراب میں چل رہا تھا۔ اب اگر بالکل سیدھا اسلام کے شروع میں بین لگا دیا جاتا ہے شراب نہیں آپ نے پینی، جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، اس کو آپ اچانک سے سگریٹ نہیں چھڑوا سکتے۔ تکنیک اور دانائی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی جہاں پر آپ ایک دن میں 6 سگریٹیں پھونکتے ہیں، آپ 4 کر لیں، ایگری ہو جائے گا۔ پھر ایک عرصے کے بعد کہیں بھی جہاں پر آپ 4 پیتے ہیں 2 کر لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ یا رمضان آتا ہے، رمضان میں وہ سیکھتے ہیں، ایک مثال ہے، چھوڑ دیتے ہیں پورے رمضان میں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں روزے میں تو خیر پینی نہیں ہے تو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ بندہ ان کو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ 1 مہینہ نہیں پی آپ نے تو کچھ نہیں ہوا آپ کو، تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، چلو 1 مہینہ اور نہ پیو، میرے کہنے پر نہ پیو۔ کہتا چلو ٹھیک ہے جی۔ اگلا مہینہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھئی جتنے 2 مہینے کر لے 1 مہینہ اور کر لا، بندہ بھی چلو ٹھیک ہے۔ پھر بندہ آگے کہ بھی آگے عید آ رہی ہے، ذی الحجہ کے بابرکت ایام آ رہے ہیں، حج کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ یہ مہینہ بھی نہ کریں تو کہتے چلو ٹھیک ہے۔ پھر کہتے آگے حرمت والا مہینہ محرم الحرام آ رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو یہ بھی نہ کریں، کہتے چلو ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ پہلا مہینہ بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 1447 شروع ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس 1447 سے اپنی زندگی کے سگریٹ سے پاک لائف کا آغاز کر دے تو کیا ہی بات ہوگی۔ کہتے چلو ٹھیک ہے یار، میں پھر پکی چھڑ دی۔ اب وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ 1 مہینہ، آدھا مہینہ، 4 دن، 2 دن، وہ اس بندے کی وجہ سے کر رہا ہے، اپنی وجہ سے نہیں۔ کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ 1 مہینہ؟ نہ، اس کی پلاننگ میں ہے کہ میں نے اس سے پکی سگریٹ چھڑوانی ہے، لیکن وہ 1 مہینے کا ٹائم کیوں دے رہا ہے، 2 مہینے کا ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہے تاکہ اس کی عادت بگڑی ہوئی ہے، اس کی عادت کو سنبھالا دینے کے لیے اس کو ایسے لے کر چلنا پڑے گا۔ تو اسی طور پر اللہ پاک کی ذات کو پتا ہے کہ بندے میرے روزے 1 مہینے کے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہا کہ 1 روزہ رکھ لیا کرو 10 محرم الحرام کا۔ جنہوں عادت پہ گئی تو اللہ پاک کی ذات نے پھر 30 روزے دے دیے۔ اور پہلے نمازیں فرض نہیں تھی، ویسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی وہ تھوڑی تھوڑی عادت، جب عادت پڑ گئی اللہ پاک کی ذات نے پھر عرشوں پہ بلا کے نماز بھی کہہ دی، اب 5 نمازیں پڑھا کرو۔ یہ تدریجاً مزاج کو دیکھ کر، عادت کو تبدیل کر کے۔ اسی طور پر جو ہے شراب پیتے تھے، فی الفور کہتے شراب کی عادی کو شراب چھوڑ دو، وہ تو اسلام چھوڑ دیتا،
شراب نہ چھوڑتا. فرمایا کہ کوئی بات نہیں، پی لیا کرو، لیکن جب نشہ چڑھا ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، نشہ اترنے کا انتظار کیا کرو. اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کی عادت ترک ہو گئی. تو یہ ایک تکنیک ہے، ایک طریقہ ہے. اس طریقے کے ذریعے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے ان سے یہ چیزیں چھڑوائیں. اور اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ بھی ہے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے. پہلے پارے میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے جی 106، ما ننسخ من آیہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بلا دیتے ہیں کسی آیت کو. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بسا اوقات اللہ پاک اسپیشل بتاتے تھے کہ یہ حکم، یہ آیت منسوخ ہے. بسا اوقات اللہ کے نبی کے ذہن سے اللہ معاف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، بلا دیتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یا ہم منسوخ کریں یا بلائیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ نأتی بخیر منہا او مثلہا. یا تو ہم عطا کرتے تھے اس ماں قبل والی آیت اور حکم سے بہتر حکم، یا پھر اسی کے مثل ہم حکم عطا فرما دیتے تھے. کہ نا ماں جو ہے، بچہ کہتا ہے جی میں نے بسکٹ کھانے ہیں، تو ماں کہتی کہ نہیں حج نہیں کھانے ہیں، پہلے روٹی کھا. اب اس کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بعد میں دینے ہیں. اب بچے کو جب بعد میں پیش کی جاتے ہیں، کہتا بھی کھانے سے پہلے پیش کر دیں، پہلے دے چھڑ دیں، پہلے روٹی کھا میں نہیں کھانے ہیں بسکٹ. بچے اتنا کر دے کہ نہیں کر دے؟ اس بچے کو نہیں پتا ہوتا بھی اس میں حکمت کیا ہے. حکمت اس میں یہ ہے، تو نے بسکٹ کھا لیے تو اس فضول سی شے سے تیرا پیٹ بھر جائے گا، تو تجھ میں توانائی اور قوت نہیں آئے گی. اس لیے ماں نے پہلے طاقتور شے کھلا لی، اور پھر جو تیرا چسکا تھا نا بعد میں تجھے وہ بھی پیش کر دیا. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو اس میں حکمت پنہا ہے. اب بچہ لڑے کہ پہلے کیوں نہیں کھانے کا مجھے کہا، اب لے جا تو آپ ہی کھا، جا کر حالات جا کے ساملا یعنی کر دے کہ نہیں کر دیا کہ. تو اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے اسلام میں ناسخ و منسوخ رکھا ہے. بعض احکامات، بعض مسائل ایسے ہیں ان کا حکم دیا اور بعد میں انہوں نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. تو یہ انسانوں کی ضرورت اور ان کی طبیعت و مزاجوں کے موافق اللہ پاک کی ذات نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، ہم بات کر رہے تھے رفع الیدین کرنے نہ کرنے کی احادیث مبارکہ کی روح سے. تو بھئی اس معاملے میں جو معتدل چیز ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے. جو کر رہے ہیں فبیہا، جو نہیں کر رہے وہ بھی فبیہا. لیکن میں ایک اصول دیا کرتا ہوں، اصول بڑا پیارا ہے. فرقہ واریت بھی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوگا، دل کی دوریاں بھی نہیں ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں فلاں رفع دین نہیں کرتا، وہ سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ نبی پاک کی سنت کا مخالف ہے، وہ حدیث پاک کا منکر ہے، یہ کہنے کے بجائے کہا کریں کہ بھئی ہم رفع دین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ احادیث مبارکہ ہیں. ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمیں رفع دین کرنا چاہیے. ہمارے احناف بھائی رفع دین نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، تو وہ اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ احادیث مبارکہ یہ زیادہ اچھی ہیں، صحیح ہیں اور زیادہ عمل کے قابل ہیں، اس لیے وہ عمل نہیں کرتے رفع دین کے اوپر. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ احادیث مبارکہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگلے بندے کے دلائل نہیں پیش کرتے. یعنی ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے وہ بھائی یہ کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ فضول کام کر رہے ہیں. ہم نہیں کرتے تو کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا بتاتے، اگلے کا نہیں بتاتے. تو وہ کہنا چاہیے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی تحقیق کے مطابق یہ عمل ہے اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ عمل ہے. ہماری جو دلائل ہے ان کے تناظر میں یہ عمل ہے اور ان کا جو دلائل ہیں اس کے تناظر میں یہ عمل ہے. اگر اس طرح سے ہم لوگوں کو بتائیں گے نا تو انشاءاللہ محبتیں اجاگر ہوں گی اور آپس کی جو کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تب جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائیوں کی تحقیق کے مطابق یہ اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ. جب آپ سرے سے غلط کہیں گے نا، ہاں آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دلائل مضبوط ہیں اس لیے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، باقی ہمارے نزدیک وہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں، وہ حدیث پاک ضعیف ہے، وہ حدیث پاک ایسی ہے ویسی ہے، باقی ان کے نزدیک وہ حدیث مبارکہ صحیح ہیں اس لیے وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ آپ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ترازو آپ یکساں لے کر چلیں، نہ یہ کے اوپر نیچے کر دیں. بالکل ہاں جی بالکل. بعض جگہیں ایسی ہیں، رپورٹس ہیں مبینہ طور پر کہ وہاں پر رفع دین کرنے پر انتظامیہ نے، یعنی وہ خارجی ذہن رکھنے والے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے.
یہ سراسر زیادتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ کا اور گرفت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جو رفع دین کر رہا ہے تو ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے کہ تم رفع دین کیوں کر رہے ہو؟ اللہ یعوذ باللہ۔ اسلام میں تو اس طرح کا جبر ہے ہی نہیں۔ دلیل سے آپ قائل کر سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، اتنا ظلم و جبر تو نہیں کر سکتے کہ کئی مساجد ایسی ہیں مسجد میں کوئی رفع دین کر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ نہیں نکال، اللہ نکال دے تو وہ الگ بات ہے، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ نہیں، کوئی رفع دین کر رہا ہے تو کرنے دیں، ویسے آپ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ گفتگو کریں، کوئی دلیل پیش کریں، وہ الگ بات ہے، آپ روک نہیں سکتے کہ آپ رفع دین کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں رویے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، کہتے تاڑی رفع دین نہیں نہ کرتے تاڑی نماز ہی نہیں ہوندی، یہ بھی غلط ہے۔ جو بازو کاٹتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو مسجد سے نکال دیتے ہیں رفع دین کرنے پر وہ بھی غلط ہیں، اور جو کہتے ہیں رفع دین نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوتی وہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں دونوں طرف پائی جاتی ہیں۔ اعتدال کے راستے پر چلنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے، جو نہیں کر رہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں غلط بات تب ہوتی کہ جب رفع دین نہ کرنے والوں کے پاس ایک بھی حدیث پاک، ایک بھی دلیل نہ ہوتی، بس وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں۔ وہ حدیث پاک کو فالو کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر کس کو پیش کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو، اپنے مسلک کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ حدیث پاک ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو نہ فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، رفع دین نہ کرو، تو میں کیسے کر دوں؟ میں مجبور ہوں اللہ کے نبی کے ہاتھوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تو وہ اپنی خواہش سے کرے کہ بس میں نہیں کرنا ہے گا، یا مخالفت میں کرے، اہل حدیث کرتے ہیں لہذا میں نے نہیں کرنا، پھر غلط ہے۔ ہاں اگر وہ کہے کہ حدیث پاک میں منع ہے اس لیے میں نہیں کرتا، تو پھر آپ کو بات ماننی چاہیے اس کی، اور اس کو آپ سپیس دیں، آپ اس کو جگہ دیں۔ وہ کہہ رہی میں حدیث پاک میں رفع دین کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ حدیث پاک میں لکھا ہوگا اس لیے کرتا ہوں، تو آپ پھر سپیس دیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہے نا کہ تم نہیں کرتے اس واسطے میں کر دیں گا، تم چھڑن واسطے، پھر وہ تونی لاؤ کہ تمہیں کی کرتا پیا۔ تونی سے مراد علمی تونی کہہ رہا ہوں، ویسے تو تونی لونی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور کم از کم ایک دوسرے کے لیے تھوڑی فراخ دلی، کوئی کشادہ دلی، کوئی بڑا دل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سپیس اور جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔